اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقائے نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کون و مکان شب اسرا کے دولہ شافع روز محشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا ہم مفلسوں کے لجپال آقا پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم سامعین، آج کی رات شعبان المعظم شریف کی 15ویں رات ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات کے نام سے مشہور ہے۔ شب کا فارسی میں جو مطلب ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ ہے رات۔ شب کا مطلب ہے رات۔ تو بھائی باہر بیٹھے اندر آ جائیں، فیضان بھائی اندر آ جائیں۔ شب کا معنی ہے رات، یہ فارسی کا لفظ ہے شب۔ اور آگے جو لفظ ہے برات، یہ عربی لغت میں اس کا معنی بنتا ہے نجات۔ شب برات کا مطلب ہوا نجات کی رات۔ شب برات کا مطلب کیا بنا ہے؟ نجات کی رات۔ کیا مطلب؟ کہ آج کی رات جو ہے مالک کائنات اپنے محبوب کے، امت کے وہ لوگ جو گناہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو رات ہے نا، شب برات کی رات، یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ بڑی ہی اس کی عظمت ہے، بڑی ہی اس کی شان ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث کے مختلف مقامات پر بڑی ہی اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنین کی ماں، آپ کے حجرہ مبارک میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے سرتاج بستر پر آرام فرما ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بی بی عائشہ کی آنکھ لگتی ہے۔ جب آنکھ دوبارہ کھلتی ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ میرے سرتاج آقا دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ آپ پریشان ہوتی ہیں، اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے جاتی ہیں۔ جب آپ جنت البقیع کی طرف جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، ایک طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنا طویل سجدہ ہوا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ذہن میں گمان ہوا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میرے محبوب کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی کہ اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے، میرے محبوب ہل بھی نہیں رہے، ایسا سجدہ اتنا لمبا۔ ان کے ذہن میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ کہیں میرے محبوب کی روح قبض تو نہیں کر لی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر میرے محبوب کی انگلی مبارک کو جب ہاتھ لگایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک، پاؤں کی انگلی مبارک جب حرکت ہوئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں، میرے محبوب ابھی دنیا میں تشریف فرما ہے، ابھی تشریف فرما ہے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لمبا سجدہ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، تم نے کیا سوچا کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا کہ تمہارے حجرے سے اٹھ کر چلے گئے ہیں؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، آقا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی بہت ساری زوجہ مبارکہ ہیں، آپ جس چاہے زوجہ کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کو روکیں؟ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں پتہ نہیں آج کون سی رات ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سی رات ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آقا
آپ بتا دیجئے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہو چکی ہے، تمہیں اس کی فضیلت بتاتا ہوں کہ اے عائشہ، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب قبیلہ اس کا نام تھا، اور سب سے زیادہ بکریاں جو تھیں، بھیڑیں جو تھیں اس قبیلے کے پاس تھیں۔ اے عائشہ آج کی رات اللہ تعالی میری امت کے وہ گناہگار جن کے اوپر اللہ نے دوزخ لازم قرار دی ہوگی، آج کی رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا، میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ آج کی رات آپ اندازہ لگا لیجئے، ایک بکری، ایک بھیڑ آپ کے پاس کھڑی ہو تو آپ اس کے بال نہیں گنتی کر سکتے، اور وہ تو قبیلے کی بات ہو رہی ہے کہ بنو کلب قبیلہ، ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پاس ریوڑ تھے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات میری امت کو بخشے گا، میری امت کے وہ گناہگار جن کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی ہی برکت والی رات ہے، بڑی ہی شانوں والی رات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی دنوں میں، عام دنوں میں اللہ تعالی آخری جو رات کا پہر ہوتا ہے جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالی ندا فرماتا ہے کوئی اٹھو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اس وقت بندہ خود اٹھتا ہے، سویا ہوتا ہے، خود اٹھ کر مانگتا ہے، مالک میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو چکا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شب آتی ہے، 14 تاریخ، اور غروب آفتاب جب ہوتا ہے، جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، جب غروب طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو طلوع آفتاب ہوتا ہے، یعنی مغرب کا جب وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو گناہگار ہو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ ہے کوئی بندہ کہ جو رزق کا طلبگار ہو، وہ مجھ سے رزق کو طلب کرے، میں اس کے رزق میں برکتیں نہ ڈال دوں؟ کوئی ہے بندہ؟ یہ اللہ ندا فرما رہا ہے، اور یہ وقت جو چل رہا ہے، جو ٹائم چل رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باز زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس کی زبان سے کلمہ حق نکلتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا میں اپنی زبان سے لفظ ادا نہیں کرتا۔ یہ وہ زبان ہے، وہ زبان ہے۔ اس محبوب کے ہاتھوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ جو ہے یہ تیرے نہیں، یہ مجھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جن کے بارے میں رب فرما رہا ہے یہ محبوب یہ میرے ہاتھ ہیں۔ اس زبان سے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ غروب جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ندا دینا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی رحمت کی تجلی جو ہے آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے، اور فرماتا کیا ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یار کتنا پیارا انداز ہے، کتنی پیاری گفتگو ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم سے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی بے اولاد جو چاہتا ہو کہ اس کو اولاد چاہیے، وہ آج مجھ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، مجھ سے اولاد کو مانگے، میں اللہ اس کی اس فرمائش کو بھی پورا کر دوں گا، اس کی اس دعا کو قبول فرما لوں گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ
جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے کوئی ایسا جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بیزار ہے؟ آج مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہارے رزق میں برکت ڈال دوں گا، میں تمہیں بے اولاد نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آج کی رات 300 رحمت کے دروازے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی نہیں پیدا فرمایا تھا، کچھ بھی نہیں بنایا تھا، نہ جن تھے نہ انس تھے، نہ شجر تھا نہ حجر تھا، نہ پتھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب لوح محفوظ پر ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی سابقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حائل ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ جہاں پر غفور ہے، جس جگہ اللہ رحیم ہے، وہ مالک کریم بھی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس رب نے سب سے پہلی جو تحریر لکھوائی تھی، وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر یہی تھی، اے میرے بندو، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، میری رحمت کم نہیں ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ 300 دروازے اپنی رحمت کے اپنے بندوں پر کھولے گا۔ یہ اور کون سا بندہ ہے جو آج کی رات محروم رہے گا؟ کون سا وہ بندہ ہے کہ جو آج کی رات بھی اللہ جو فرما رہا ہے مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف فرما دوں گا، وہ کون سا بندہ ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی، آج کی رات بھی وہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ دل سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو پھر توبۃ نصوحا کیا کرو، پھر سچی توبہ کیا کرو، ایسی توبہ کہ تمہارا پھر گناہوں کی طرف دوبارہ لوٹنا نہ ہو، پھر ایسی توبہ کرنی ہے۔ آج کی رات اگر سچی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر تو میرے بھائیوں اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو بہتا ہے۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، پکی اور سچی توبہ، ایسی توبہ کرنی ہے کہ پھر گناہوں کی طرف نہیں جانا، دھوکہ نہیں دینا اس مالک کو، سچی توبہ کرنی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے ندامت کا ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا وہ آنسو رخسار پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا یار، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یار مالک کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ ہاں آج کی رات بھی کچھ بد نصیب ہیں، کچھ بدبخت ہیں کہ جن کی اللہ معافی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ معافی کو قبول نہیں کرے گا؟ وہ پہلا بندہ وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، جس کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر بغض ہوگا، حسد ہوگا، اس بندے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور وہ بندہ کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوگا، وہ بندہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوگا، اور وہ بندہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والا ہوگا، جھگڑنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا سی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہماری زبان پر یہ لفظ جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا لفظ ہوتے ہیں؟ جا تیرا اور میرا مرنا جینا ختم، تیرا اور مرنا جینا ختم میرے ساتھ ہے۔ ہم ایسے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور پاس یار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یار بیٹھے، میرے محبوب نے فرمایا کہ تمہاری اس محفل کے اندر اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
دیکھا ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے، جو مسلمان بھائی سے لڑنے والا ہے، صلح نہیں کرنے والا ہے، وہ بندہ میری محفل سے کھڑا ہو جائے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ صحابی کھڑا ہوتا ہے، جاتا ہے، گھر جاتا ہے، جا کر تھوڑی دیر کے بعد واپس جب حاضر ہوتا ہے، میرے محبوب نے پوچھا سب کچھ جانتے ہوئے، اے میرے یار بتا تو کیوں کھڑا ہو کر گیا تھا؟ وہ عرض کرتا ہے، آقا میں اس لیے کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ یہ نورانی محفل تھی، آپ کا فرمان تھا کہ اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ لڑنے والا ہوگا، جھگڑنے والا ہوگا، جو حقوق العباد کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو میں اٹھ کر اس لیے چلا گیا کیونکہ میں اپنی خالہ جان سے، اپنی خالہ کے ساتھ میری ناراضگی تھی، میرا جھگڑا تھا، میری لڑائی تھی، آقا میں گیا ہوں، میں نے اپنی خالہ سے معافی مانگی ہے اور میں اس کے ساتھ صلح کر آ گیا ہوں، صلح کر آ گیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے یار جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، معافی مانگنے سے بندہ نہ چھوٹا نہیں ہوتا، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی سے جھگڑا ہے نا، کسی سے لڑائی ہے، آپ جا کر اللہ کو راضی کر، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو راضی کرنے نکلیں گے تو لوگ راضی نہیں ہوتے، بندہ راضی نہیں ہوتا۔ آپ ان کو جتنا مرضی کھلا دیں، جتنا مرضی پلا دیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ آپ کو ٹھوکر مار کر چلا جاتا ہے، وہ آپ کو جھٹلا کر چلا جاتا ہے۔ آپ بندوں کو راضی کرنا چھوڑ دو، بس آپ اس رب کو راضی کر لو، تو پھر دیکھنا ساری کی ساری کائنات تمہارے قدموں میں آ جائے گی، پھر سارے لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ آج تم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دولت کی تلاش میں نکل رہے ہو، جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہو، لوگوں کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہو، مانگتے ہو، محتاج ہو، اس رب کے محتاج بن جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دو، اس رب کے سامنے آ کر سجدہ کر لو۔ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1000 سجدوں سے کیا مطلب؟ ایک سجدہ تو رب کی بارگاہ میں کر لے آ کر، تو لوگوں کے سامنے جھکتا ہے جا کر، تو لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے جا کر، لوگوں سے مانگتا ہے، رب کے بارگاہ میں آ کر ایک سجدہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے در در کی ٹھوکروں سے بچا لے گا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے گا۔ جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک بندہ، ایسا بندہ جو زنا کا عادی ہے، جو زنا کرنے والا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں وہ توبہ کر لے تو پھر وہ توبہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ ایک بندہ اور ہے جس کی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں فرمائے گا۔ وہ بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ جو شراب کا عادی ہوگا، جو شراب پینے والا ہوگا، شراب پینے والا ہوگا۔ شراب کے بارے میں آتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کی زبان پر ایک قطرہ شراب کا جب لگتا ہے، ایک قطرہ شراب کا، لوگ تو بوتلوں کی بوتلیں پی جاتے ہیں، ختم کر دیتے، اتنی شراب نوشی کرتے ہیں کہ اس لیے کہ دل کو سکون دینے کے لیے، ذہن کو سکون دینے کے لیے، جبکہ اللہ کا قرآن تو فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے میرے بندے تو کہاں سکون تلاش کر رہا ہے؟ تو سوچتا ہے کہ میں دوستوں میں بیٹھوں گا جا کر، میں یاروں میں بیٹھوں گا جا کر، میں خوش گپیاں ماروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، میں باہر جاؤں گا، لوگوں میں بیٹھوں گا، مجھے سکون مل جائے گا، جبکہ رب فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار سن لو، جو دلوں کا چین ہے نا، جو دلوں کا اطمینان ہے، جو دلوں میں سکون ہے، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا شراب کا ایک قطرہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہم لوگ مولا علی کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تکبیر جب لگتا ہے تو آواز آہستہ ہوتی ہے، جب نعرہ رسالت لگتا ہے تو آواز آہستہ ہوتی ہے، لیکن جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو ہماری بڑی آوازیں نکلتی ہیں، بڑی آوازیں نکلتی ہیں۔ ایک کنبہ ایسا بھی ہے کہ جو صرف مولا علی کی آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر بھونکتا ہے، ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو آڑ لیتے ہیں اہل بیت کی اور دیگر صحابہ کرام کے اوپر تان تشی کرتے ہیں، وہ لوگ غلط کرتے ہیں۔ میرے محبوب کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ دریا چل رہا ہو، اس کے اندر شراب کا ایک قطرہ. اور مولا علی کے جو نعرے لگاتے ہیں سنو ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی شراب سے کتنی نفرت کرتے تھے، نشاور چیزوں سے کتنی نفرت کرتے تھے. دریا چل رہا ہو، اس کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، وہ دریا خشک ہو جائے. میرا گھوڑا وہ دریا جو خشک ہو گیا ہے اس کے اندر گھاس اگایا، میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، میں علی اس گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کرتا. او مولا علی کے نعرے لگانے والوں، میرے علی تو شراب سے کتنی نفرت کرنے والے، نشہ آور چیزوں سے کتنی نفرت کرنے والے ہیں. ہم لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں. مولا علی تو نماز کو پسند کرتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے محبت کرتے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز سے متاثر ہوئے تھے؟ جب کلمہ پڑھنے سے پہلے کس چیز سے متاثر ہوئے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت ظاہری عمر جو وہ 10 سال ہے. کتنی عمر ہے؟ 10 سال ہے. جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں وہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آقا بتائیے آپ کیا کر رہے تھے، بتائیے آپ کیا کر رہے تھے؟ میرے محبوب نے فرمایا، اے علی ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. مولا علی نے عرض کی، آقا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر میرے محبوب نے فرمایا، اے علی اگر پڑھنا چاہتے ہو جاؤ اپنے باپ ابو طالب کے پاس جاؤ، ان سے اجازت طلب کر لو اور کلمہ پڑھ لو، پھر تم یہ نماز پڑھ سکتے ہو. پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ کے بابا جان نے فرمایا، اے علی مجھ سے زیادہ تیری خیر خواہی کرنے والا وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی جیسے وہ کہتا ہے ویسا ہی کر لو. مولا علی نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی. پتا چلا کہ مولا علی تو نماز پڑھنے والے تھے، نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز کی پابندی کرنے والے تھے. آج لوگ شراب پیتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، اس وقت نماز کے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اذان کی پرواہ نہیں کرتے اور نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ حیدری کا. اور مولا علی تو نماز کو بڑا پسند کرتے تھے. ایک مرتبہ نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک کے اندر تیر لگ گیا. کیا لگ گیا؟ تیر لگ گیا. آؤ میں بتاتا ہوں مولا علی نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں. پنڈلی میں تیر لگ گیا. آپ کی پنڈلی مبارک جو بڑی سخت تھی اور آپ کا قد مبارک بھی ذرا چھوٹا تھا. جب تیر لگ گیا نا تو یار جب تیر کھینچتے تو مولا علی کو بڑی پین ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا، میرے یارو جب میں نماز پڑھ رہا ہوں نا تو پھر اس تیر کو کھینچ لینا، پھر اس تیر کو کھینچ لینا. ایسا ہی ہوا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ اکبر کہہ کر اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ لیے، قیام میں کھڑے ہو گئے، یاروں نے تیر کھینچ لیا. مولا علی کو پتہ ہی نہیں چلا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو یاروں نے پوچھا، اے علی تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے تمہارے تیر کو کھینچ لیا؟ مولا علی نے فرمایا، اے میرے یارو تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ جو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. یار کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا مولا علی کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو جاتا تھا. لوگ پوچھتے ہیں، اے علی کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس رب کی بارگاہ میں بڑے بڑے نبی کھڑے ہوتے تھے تو تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے. میں اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور ہم نماز کو کتنا پسند کرتے ہیں، کتنے دور ہیں ہم نماز سے. نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی ہم پرواہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے. میرے بھائیوں جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے وہ نماز کی پابندی کر لے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار بن جائے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. اور میرے بھائیوں ایک بندہ اور ہے کہ جس کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی، جس کو رب معاف نہیں فرمائے گا. ایک بندہ اور بھی ہے ایک بندہ
وہ بندہ کون سا ہے، وہ بدبخت کون سا ہے، وہ بد نصیب کون سا ہے؟ وہ بندہ وہ انسان ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور رب فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے میرے بندو، جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنا؟ ذرا بولیے نوجوانوں، اف بھی نہیں کرنی۔ اور اف کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ اف سے مراد کیا ہے؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں دو تفاسیر میں یہ موجود ہے، ایک میں ہے ہوں کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، اور ایک تفسیر کے اندر آتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر مٹی پڑ جائے تو آپ مٹی جھاڑنے کے لیے یا تو کپڑے کا استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ایسے کرتے ہیں، کوئی چیز بیٹھ جائے تو آپ اس کو اڑاتے ہیں، مکھی بیٹھ جاتی ہے مثال کے طور پر، آپ اس کو ایسے کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی آواز بھی نہیں نکالنی، اتنی آواز بھی نہیں نکالنی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ ماں باپ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کا حکم دے رہا ہے کہ میری تو عبادت کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کیوں اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے متصل یہ حکم فرما رہا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا جو ظاہری سبب ہے نا، جو حقیقی سبب ہے، حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ بچوں بولیے ذرا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور انسان کے وجود کا مجازی جو سبب ہے، جو ظاہری جو سبب ہے، وہ ماں باپ ہے۔ وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن جس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ ماں باپ کی ذات ہے، وہ ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ حکم فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ جائیداد کے پیچھے، دولت کے پیچھے۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے تن کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ آج بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے تو میرا حصہ دے، میری جائیداد میں، تیری جائیداد میں میرا حصہ بنتا ہے۔ ہاں، شریعت کہتی ہے، قانون کہتا ہے، لیکن تیرا مانگنے کا انداز کیسا ہے؟ کیا جب تو دنیا میں آیا تھا تو ساتھ کچھ لے کر آیا تھا کیا؟ جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے پاس کیا تھا؟ ارے تو خود پہن نہیں سکتا تھا، تو ننگا دنیا میں آیا تھا، تیرے جسم کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی۔ ارے تیری گندگی کو صاف کرنے والی ذات کون سی تھی؟ وہ ماں باپ کی ذات تھی۔ تیرے تن کے اوپر، تیرے جسم کے اوپر لباس ڈالنے والی، پہنانے والی وہ ذات کون سی تھی؟ وہ ہستی کون سی تھی؟ وہ شخصیات کون سی تھی؟ ارے وہ ماں باپ تھی۔ کیا تو دولت، کیا جائیداد، کیا اوپر سے ساتھ لے کر آیا تھا کیا؟ آج تو کھڑا ہو کر کہتا ہے، ماں باپ کے سامنے لڑتا ہے، تو جھگڑتا ہے کہ مجھے میری جائیداد کا حصہ دو۔ کس منہ سے تو کہتا ہے؟ ہاں تیرا حق ہے، تیرا حق بنتا ہے، لیکن تو مانگ نہیں سکتا، ایسے تو مانگ نہیں سکتا، تو لڑ نہیں سکتا، تو جھگڑ نہیں سکتا۔ ماں باپ تیرا حق دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن تیرا جو جھگڑنے والا کام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ، ہم تو معذاللہ ثم معذاللہ کہ ہم تو ماں باپ کو گالی گلوچ سے بلاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، گریبان پکڑنے پر ہم آ جاتے ہیں، ایک دولت کے پیچھے، ایک جائیداد کے پیچھے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر آپ نے باپ کا گریبان پکڑا ہو، جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو، کس چیز کے لیے؟ دولت کے لیے، جائیداد کے لیے۔ آپ کا باپ آپ کو دولت دے دیتا ہے، جائیداد دے دیتا ہے، آپ کے نام کر دیا، کیا تجھے پتا ہے کہ تو اس دولت کو استعمال کر سکتا ہے کیا؟ تجھے کیا پتا کہ اگلا سانس تجھے تیرا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ تجھے پتا ہے کہ وہ لقمہ جو تجھے مل رہا ہے تو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ تو ماں باپ کے سامنے کس طرح سے لڑ رہا ہے؟
تجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے کیا؟ ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا آج کی رات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا میرے بھائی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے، تم کہتے ہو نا کہ پتہ نہیں اللہ ہم پر راضی ہے یا نہیں راضی، پتہ نہیں راضی ہے یا نہیں راضی، اور سنو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ جس کے اوپر راضی ہوں گے سمجھ لو کہ اللہ اس کا راضی ہے، اس پر اللہ اس پر راضی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر خوش ہیں، راضی ہیں، تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں اللہ بھی آپ کے اوپر راضی ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں ماں باپ کے بغیر جی لوں گا، ماں باپ کے بغیر میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میرے بھائی ان کی دعاؤں سے بڑا کچھ ملتا ہے، بڑی عظمتیں ملتی ہیں ان کی دعاؤں سے، بڑی ہی عظمتیں ملتی ہیں، شان ملتی ہے ماں باپ کی۔ آج کی رات اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ اگر ماں باپ نے تمہیں معاف نہیں کیا تو سمجھ لو پھر اللہ بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ میں اس لیے اپنے موضوع پر موجود ہوں کیونکہ آج کی رات کے حوالے سے میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجیے گا، اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے، اپنے ماں باپ کو خوش کیجیے۔ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے، گڑ گڑا کر معافی مانگیے۔ آج کی رات کو ضائع مت کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کیجیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا، سورۃ یاسین کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیے، سورۃ الاخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ آج کی رات کو نا اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ کچھ لوگ ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ تم جو آج کی رات میں نفل پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ یار ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ یا آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہیں کہ آپ آج کی رات نفل نہیں پڑھ سکتے، آج کی رات نفل نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے سب سے پہلے حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کو رات کو جنت البقیع میں سجدے میں تھے، وہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ نوافل پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے میرے بھائیوں۔ پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات اللہ کے محبوب نے بھی عبادت کی تھی، اور جنت البقیع قبرستان ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات جو ہے قبرستان میں جانا بھی سنت ہے، قبرستان میں جانا بھی سنت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا، جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے میں، توبہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ آپ بس اس سے معافی مانگیے ذرا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کا دور زمانہ ہے، قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے محبوب نے، اللہ کے جو نبی ہیں پیارے موسیٰ کلیم علیہ السلام، آپ نے کے پاس قوم آتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، دعا مانگی کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ پیارے موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک قوم آئی ہے، بارش نازل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری اس محفل کے اندر میرا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ پیارے موسیٰ نے فرمایا اس محفل کے اندر اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بارش نازل ہو سکتی ہے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر پیارے موسیٰ نے فرمایا وہ بندہ کھڑا ہو جائے، پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے یا پھر میں نام لے کر کھڑا کروں، یا پھر میں نام لے کر کھڑا کروں۔ جیسے ہی پیارے موسیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نام لے کر کھڑا کروں، وہ بندہ اپنے دل کے اندر جھانکتا ہے، دل ہی دل میں رونا شروع کر دیتا ہے، دل ہی دل میں گڑ گڑاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مالک تیرا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ اے مالک مانا کہ میرے بڑے گناہ ہیں، میں نے بڑے ہی گناہ کیے ہیں، اے مالک تیرا فرمان ہے کہ تیرے جتنے بھی گناہ ہو
जितने भी तू गुनाह कर ले, एक नदामत का आंसू बहा ले, मेरी बारगाह में मुआफी मांग ले, मेरी बारगाह में तौबा कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। ऐ मालिक, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। ऐ मालिक, अगर मूसा ने मेरा नाम ले दिया तो मैं कौम के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरी नस्लें जलील और रुसवा हो जाएंगी। ऐ मालिक, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। जैसे ही उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमा दी। जब बारिश नाजिल हुई है ना तो कौम भाग गई, कि बारिश हो गई, बारिश हो गई, सब चले गए। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तेरा फरमान था कि तेरी इस महफिल के अंदर मेरा नाफरमान बैठा हुआ है, मालिक कोई भी खड़ा नहीं हुआ और तूने बारिश नाजिल फरमा दी, इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, हां तेरी इस महफिल के अंदर मेरा नाफरमान बैठा था, लेकिन उसने मेरी बारगाह में तौबा कर ली है, उसने सच्ची तौबा की है, बस मैंने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। वो बंदा जो मेरा नाफरमान था, अब वो बंदा मेरा फरमाबरदार बन चुका है, मेरा फरमाबरदार बन चुका है। ऐ मूसा सुन, जिसकी वजह से मैं बारिश नाजिल नहीं फरमा रहा था, ऐ मूसा सुन ले, उसी बंदे की तौबा की वजह से मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमाया और बारिश को नाजिल फरमा दिया है। कितनी देर लगी यार, कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, बस क्या है, वो खताएं देखता है पर अताएं कम नहीं करता, खताएं देखता है अताएं कम नहीं करता। समझ में नहीं आता तू इतना मेहरबान क्यों है, समझ में नहीं आता कि तू इतना मेहरबान क्यों है। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, देवे देश निकाला, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, देवे देश निकाला, ते लख गुना मेरा मालिक वेखे, पर्दे कज्जन वाला। कि हमारा एक गुना अगर हमारे मां बाप देख ले, हमारे दोस्त अहबाब देख ले, हमारे रिश्तेदार देख ले, वो हमें जलील और रुसवा करते हैं। और कितनी खताएं, कितनी गलतियां, हम सारा दिन गलतियों में गुजारते हैं, कितनी खताएं करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, नाप तोल में कमी हम करते हैं, दूसरों के साथ ज्यादती हम करते हैं, जुल्म ज्यादती हमारा काम बन चुका है, हमसायों के साथ हमारी ज्यादती है, अपने माँ बाप के हम नाफरमान हैं, रिश्तेदारों के साथ कदा ताल्लुकी हम करते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, बच्चों की तरबियत अच्छी हम नहीं कर रहे, कितने गुनाह हैं। जरा ना जब बिस्तर पर लेटते हो ना तो फिर सोचा करो, अपना मुहासबा किया करो कि आज के दिन हमने कितने अच्छे काम किए हैं और कितने बुरे काम किए हैं। मेरे भाई, जब आप मुहासबा करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि शायद ही चंद नेकियां होंगी पर ज्यादा हमारे गुनाह होंगे। हम घर से निकलते, हमारी आंखें गैर महरम औरतों के ऊपर पड़ती है जाकर नजर हमारी, कितने बड़े बड़े हम गुनाह करते हैं। उस मालिक की बारगाह में सच्ची तौबा करो, वो मालिक तौबा को कबूल फरमाने वाला है, वो मालिक तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आज की रात नवाफिल की कसरत कीजिएगा, आज की रात को जाया मत कीजिएगा, आज की रात को कुरान को ज्यादा पढ़िएगा। आखिरी बात कर रहा हूं कि एक बुजुर्ग बड़े मेहमान नवाज थे, बड़े ही मेहमान नवाज थे। आखिरी बात इसलिए वाली कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने दुआ मांगने किस तरह से है, कि रब राजी किस तरह से होता है। वो बुजुर्ग ना बड़ी मेहमान नवाजी किया करते थे, बड़ी, और अगर उनके पास कुछ नहीं भी होता था ना तो वो कर्जा लेकर मेहमानों की खिदमत किया करते थे, कर्जा लेकर मेहमानों की खिदमत किया करते थे। एक मर्तबा मेहमान आ गए, पास कुछ नहीं है, और पास में ही जिन्होंने कर्जा दिया हुआ था वो कर्ज खा भी आ गए हैं कर्जा वापस लेने के लिए। बाबा जी कर्जा दो वापस, जो तुमने हमसे लिया था। आपने फरमाया बैठ जाओ, कोई आता है खिदमत करेगा तो तुम्हारा कर्जा भी दे दिया जाएगा। कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर गुजरती कि बच्चा आता है, उसके पास, जैसा कि आजकल भी आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर कोई बाल्टी में चने लेकर बेच रहा होता है, कोई पापड़ बेच रहा होता है, कुछ ना कोई चीज बेच रहा होता है, कोई बच्चा आता है, उसके पास खाने की कोई चीज है। बाबा जी ने कहा बेटा ये मेरे मेहमान हैं, इनको खिला दो। बच्चे ने सारा जितना भी सामान था मेहमानों को खिला दिया। बच्चे ने कहा बाबा जी लाइए पैसे दीजिए। बाबा जी ने फरमाया बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हें मिल जाएगा। उधर से पहले वाले कर्ज खा भी बैठे हुए हैं, बाबा जी कर्जा वापस कीजिए। उधर बच्चे का कर्जा और चढ़ गया।
وہ بندے خاموش بیٹھے ہیں، بچہ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر کہتا ہے بابا جی میرے پیسے دے دیجئے، میں نے گھر جانا ہے۔ بابا جی کہتے اچھا بیٹھو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، دیتا ہوں تمہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ کہتا ہے بابا جی جلدی کیجئے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرا باپ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بچہ تھوڑی دیر گزرتی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، کہتا رو رو کر کہتا ہے بابا جی میرے پیسے دے دیجئے، بابا جی میرے پیسے دے دیجئے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرا باپ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب بچے نے رونا شروع کیا نا تو بابا جی کا ایک چاہنے والا آ گیا، اس نے آ کر بابا جی کی خدمت کی، بابا جی نے وہ خدمت وصول کی، جس کا قرضہ دینا تھا اس کو بھی واپس کر دیا، اس بچے کو جو پیسے دینے تھے وہ بھی واپس کر دیے۔ جو بندے پہلے آ کر بیٹھے تھے نا وہ کہنے لگے بابا جی ہم بڑی دیر سے بیٹھے تھے، ہم اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے آئے تھے لیکن کوئی بھی نہیں آیا، لیکن اتنی دیر گزرنے کے بعد ایک بندہ آتا ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی نے بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا۔ بابا جی نے فرمایا اے بندے پہلے اس محفل کے اندر کوئی رونے والا نہیں آیا تھا، کوئی رونے والا نہیں آیا تھا، یہ بچہ رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اس نے اتنا رویا، رب کو اس کا رونا اتنا اچھا لگا، رب نے تمہاری بھی بگڑی بنا دی، اس کی بھی بگڑی بنا دی۔ بس یہ بات ہے، آج کی رات ذرا رو کر اس رب سے مانگ تو صحیح، ذرا اس رب سے طلب تو کر، پھر دیکھ رب تجھے کیسے عطا فرماتا ہے، پھر رب تیرے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ تو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگ، مالک میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، اللہ تیری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے گا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، گھر کے اندر نماز کا سلسلہ شروع کیجئے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا لازمی ہے، مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، باقی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حکم ہے کہ نوافل جو ہے نا وہ گھر میں پڑھنے چاہیے۔ اس کی حکمت پتہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر نوافل پڑھیں گے نا تو آپ کا جو چھوٹا سا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جب آپ گھر میں اماں جان نماز پڑھ رہی ہو نا تو چھوٹا بچہ اپنے ہی انداز میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ خود نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں